अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। सियासी मामलात से बात का आगाज़ करते हैं। पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ उसे शर्मनाक ही करार दिया जा सकता है। उसके जवाब में स्पीकर पंजाब असेंबली जो है, उन्होंने जो पोजीशन रहनुमाओं का जो भी उनमें शामिल थे एमपीएस, उनका जो कॉन्डक्ट था एक रेफरेंस बाकायदा से भिजवा दिया है इलेक्शन कमीशन के पास, और उनकी नाअहली के लिए उस पर दो राय हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल फुल स्टॉप लगना चाहिए ऐसे रवैयों को, लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि थोड़ा सा तदब्बुर और तहम्मुल से हुकूमत को काम लेना चाहिए। और अगर नाअहली का ये सिलसिला अगर पंजाब असेंबली में शुरू हो जाता है, कल को केपी असेंबली जहां पर पीटीआई की अक्सरियत है, वो अपोजिशन जमातों को के रहनुमाओं को और एमपीएस को वहां पे नायल करना शुरू कर देगी और इवेंचुअली ये मामला फिर कौमी असेंबली तक पहुंच जाएगा। उसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक दफा फिर पीपल्स पार्टी की शमूलियत की बात की वफाकी और सूबाई काबीना में, और हमारे जराए ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है पंजाब असेंबली हो कौमी असेंबली हो, वो नहीं शामिल होंगे। ये उनका एज वी स्पीक उनका बिल्कुल ये उसूली फैसला है। साथ में बात अगर की जाए मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं और उनकी आपस में एक हम देख रहे हैं कि बात रिकंसिलिएटरी मोड में जा रही है। शहबाज शरीफ साहब का चौधरी निसार से मिलना, फिर एजाजुल हक से मिलना, उसके पीछे क्या कहानी है, और फिर ये क़यासराइयां क्यों जन्म ले रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अडियाला जेल में, जो कि हुकूमत की जानिब से तो डिनाई हो चुका है कि वो या तो मिलना चाहते हैं या मिलने गए हैं इमरान खान साहब से। और साथ में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली की अगर बात की जाए तो उस पे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम वो भी ये चाहती तो है, लेकिन वो फ्रंट पर अभी तक वो सामने नहीं आए। एएनपी ऐलान कर चुकी है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन पीएमएलएन क्या समझती है, तो तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज के खुसूसी मेहमान होंगे जनाब कमर जमान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें मुस्लिम लीग नून के नायब सदर खुरम दस्तगीर भी ज्वाइन करेंगे। कारा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि पंजाब असेंबली में स्पीकर साहब ने जो रेफरेंस एक भिजवाया इलेक्शन कमीशन को, कितने अरकान है, 2-3 दर्जन पीटीआई के ओपोजिशन के, कि उनको नाअहल किया जाए, उनका कॉन्डक्ट ठीक नहीं है। अगर ये रविश चल पड़ी तो कल को केपी असेंबली में उनकी अक्सरियत है, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों को नाअहल कर देंगे और ये मामला कौमी असेंबली और सेनेट तक पहुंच जाएगा। क्या ये रवैया और ये स्ट्रैटेजी जो है ये दुरुस्त है? मतलब आप तो लिटरली पोर्ट्रे ये कर रहे हैं कि ओपोजिशन को होना ही नहीं चाहिए। हाँ, उनके कॉन्डक्ट पर जरूर एतराज उठाया जा सकता है। देखिए, एक ये जो लफ्ज है ना, एतराज उठाया जा सकता है, इसकी एक लिमिट है। हर चीज की एक लिमिट होती है ना, एहतजाज की भी एक लिमिट है और एहतजाज को बहुत वायलेंट करने की भी एक लिमिट है। हम भी ये एहतजाज करते रहे हैं असेंबलियों के अंदर, हम भी शोर शराबा करते रहे, अच्छा नहीं किया, हमसे भी गलतियां हुई। हम भी जनरल मुशर्रफ के दौर में बहुत कुछ करते रहे, हमारे खिलाफ भी बहुत कुछ होता रहा, मुस्लिम लीग हमारे खिलाफ करती रही, ठीक, एक वक्त था, लेकिन उसमें हमारे सीनियर्स हमें एक हद से आगे नहीं जाने देते थे। हमें उस पर भी अफसोस है, वो भी कोई आसान कदम नहीं था, वो भी कोई आसान रवैया नहीं था। लेकिन अब जो रवैया इख्तियार हो गया है, ये तो हदूद क्रॉस कर गया है। यानी ना आप स्पीकर का एहतराम कर रहे हैं, ना किसी खातून का कर रहे हैं, ना किसी मर्द का कर रहे हैं, और आप चढ़ चढ़ के गालियां गलोच दे रहे हैं, नंगी गालियां दे रहे हैं। ये एहतजाज का कौन सा रंग है? ये कौन सा एहतजाज है? ऐसा एहतजाज बहुत खतरनाक है। हमारा कौमी अलमिया ये बना हुआ है कि हम सारे रंगों में, ये जनरल एहतजाज जो हम करते हैं, हम राइट टू स्पीच का और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का और फ्रीडम ऑफ असेंबली का, ये सारे राइट्स मौजूद हैं, लेकिन सियासी जमातों को दीगर मसाइल के साथ साथ इस पे भी बैठ के बात करनी होगी और संजीदगी से करनी होगी कि अब हद होती है। यानी आप एहतजाज करना चाहते हैं तो आप कीजिए, आपका हक है, लेकिन आप मेरी आजादी में मुखल नहीं हो सकते। आपको राइट टू मूवमेंट है उस हद तक कि मेरी आजादी सलब ना हो जाए। ये जो रोज हमारे साथ हो रहा है, एक जमात उठती है, वो मेरी हो या किसी और की, वो मजहबी हो या सियासी, वो उठते हैं जी हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने जा रहे हैं, कभी हम सड़कें खोद के उनको रोकते हैं, कभी हम सड़कें ब्लॉक करके उनको रोकते हैं, कभी हम पुल तोड़ के उनको रोकते हैं। ये क्या तरीका है?
کیا اس طرح کے احتجاج دنیا میں ہوتے ہیں؟ کیا اس کی آزادی ہے؟ کیا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ یہی حالت ہماری اسمبلیوں کے اندر ہو گئی ہے. اور میں کسی ایک اسمبلی کا ذکر نہیں کر رہا, یہ جنرلی ہو گئی. اب ذرا اس پہ آ جائیے کہ جو لاہور میں ہوا پنجاب اسمبلی کے اندر, انتہائی افسوسناک, انتہائی افسوسناک. خواتین بیٹھی ہیں, ایک خاتون سی ایم ہے, وہ اپنی تقریر کر رہی ہیں. حکومتی جماعت کو بھی چاہیے کہ وہ ابھی اپنے جذبات قابو رکھے, وہ تو اپنے گھوڑوں کو لگامے دے کے رکھے, لیکن اس کے جواب میں جو کچھ ہوا وہ کسی صورت احتجاج کے زمرے میں نہیں آتا. اب اس کو کہیں روکنا ہوگا نا. ہاں, اسپیکر صاحب نے جو کچھ کیا یہ رولز کی ایک لمٹ ہے, رولز کی انٹرپریٹیشن تو اسپیکر کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے لینا چاہیے, اسپیکر صاحب کو بھی, حکمران جماعت کو بھی. اور اگر دوسری طرف سے اس پہ معذرت کر لی جاتی ہے اور آئندہ نہ ایسا حرکت کرنے کی وہ ایشورٹی دے دیتے ہیں یا اس کا اقرار کرتے ہیں, تو اس کو برداشت کرنا چاہیے, اس کو صرف نظر کرنا چاہیے. یہ اچھا ہے کہ ایک لمٹ تک وہ چلے گئے اسپیکر صاحب, اور ارادہ ظاہر کر دیا کہ ہم نے یہاں تک بھی جا سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف سے بھی اس کے اوپر ندامت کا اظہار ہونا چاہیے, اور سیاسی جماعتوں کو اختلافات ایک طرف رکھتے ہوئے اکٹھے اختلاف رکھیں اپنی جگہ, لیکن اس پہ بیٹھنا ہوگا. پنجاب اسمبلی میں بیٹھیں, مرکزی اسمبلی میں بیٹھیں, ساری اسمبلیوں کے سارے سیاستدان بیٹھیں, اسمبلیوں کے اندر اور اسمبلیوں کے باہر احتجاج کی ایک لمٹ مقرر کریں. ورنہ یہ حالت تو پاکستان کے عوام کو, ویسے ہی ہمارا نظام جو ہے وہ ان کے مسائل پوری طرح حل کرنے میں کامیاب نہیں ہے, اور اوپر سے جو ہماری حالت یہ دیکھتے ہیں لوگ, تو ان کا تو سیاسی نظام سے ہی دل اچاٹ ہو گیا کہ یہ کیا نظام ہے, یہ جو جس حالت میں پہنچے ہوئے ہیں یہ ہمارے نمائندے ہیں. اور عوام کو بھی چاہیے کہ اپنے نمائندوں کی شکلیں پہچانے, جو جن کے رویے یہ ہیں ان کو چن کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں. یہاں سے جو جس طرح قسم کا مٹیریل اسمبلیوں میں جائے گا وہاں جا کے ویسے ہی کام کرے گا. اور قیادت بیٹھ کے اگر ان کو تھپکی دے گی کہ شاباش تم نے اچھا کیا, تو کل قیادت کی باری آ جانی ہے. یہ عمل کہیں رکنا ہوگا, اس کو کہیں اخلاق کے دائرے میں لانا ہوگا. بالکل اسپیکر صاحب کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور جن ممبران نے یہ حرکت کی ہے ان کو اس پہ معذرت کرنی چاہیے, اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی یقین دہانی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا قاہرہ صاحب, پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑا کلیئرلی کہہ چکی ہے کہ ہم نے کابینہ میں شامل نہیں ہونا, لیکن گزشتہ 2-3 دنوں سے پھر یہ بات چل نکلی ہے, اور مسلم لیگ نون کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاقی کابینہ میں بھی شامل ہو. اگر وہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, آپ سے مشاورت ہو رہی ہے بجٹ سے لے کر بڑے اہم فیصلوں میں, although اس پر پیپلز پارٹی کے ابھی بھی گلے موجود ہیں, لیکن کیا ابھی کوئی چانسز ہے دوبارہ سے یہ بات ریسرفیس ہونا, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ مسلم لیگ کے ایک ممبر کی طرف سے یہ بات آئی ہے, خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے. اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ہماری جماعت کی طرف سے ہر لیول پہ اس کی تردید ہو گئی, مسلم لیگ کی طرف سے بھی ہر لیول پہ اس کی تردید ہو گئی. اور اس کے بعد میرے خیال اب یہ سوال بند ہو جانے چاہیے, اس لیے کہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ تو پیپلز پارٹی کرے گی نا. شہباز شریف صاحب کی خواہش ہوگی, مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے, لیکن ایسی کوئی موو نہ کل تھی نہ آج ہے. اگر کبھی ایسی کوئی موو ہوئی, ان کی خواہش کا اظہار عملی صورت میں ہوا, تو ہماری قیادت اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کر لے گی. لیکن میرا خیال ہے اب اس سوال کو بند ہو جانا چاہیے. یہ سوال پرپز فلی کیا جاتا ہے, اس کے اوپر ایک بحث چھیڑ دی جاتی ہے, اور ہماری طرف سے دسیوں نہیں, اب ان دنوں میں سینکڑوں دفعہ, یعنی پارٹی کے ترجمانوں کی طرف سے, پارٹی کے سینئر قیادت کی طرف سے, ہم سب کی طرف سے اس کی تردید آنے کے باوجود یہ سوال کل نہیں ہو رہا. اچھا, دوسرا قاہرہ صاحب, اگر کے پی کی بات کی جائے, مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد گورنر صاحب کافی ایکٹیو ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبے کے اندر اب نمبر گیم اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ وہاں پر علی امین گنڈا پور کی حکومت کو ختم کیا جائے. 35-40 پی ٹی آئی کے آزاد ایم پی ایز ہیں جو کہ خود وزیر اعلیٰ کو چینج کرنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کیا اس معاملے کو لیڈ کرے گی؟ کیونکہ اے این پی تو کہہ چکی ہے ہم اس کا حصہ بننے کے لیے نہیں تیار, ہم نے وہ پی ڈی ایم کی صورت میں بھگت لیا ہے معاملہ. کیا قیادت کے لیول پر یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست بہرحال نمبر گیم ہے، اور اسمبلیوں کے اندر آپ کی نمبر گیم سے ہی حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی ہیں، یہ بات تو درست ہے۔ اگر کسی کے پاس اکثریت ہوگی تو حکومت بنائے گا، نہیں ہوگی تو اپوزیشن میں بیٹھے گا۔ اگر کوئی حکومت اکثریت کھو دے گی تو وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی، جس کے پاس میجورٹی ہوگی وہ حکومت بنا لے گا۔ کسی کی حکومت نہ بن پائی، کسی کے پاس میجورٹی نہ ہوئی، نئے الیکشن ہو جائیں گے۔ یہ ساری پرپوزیشنز ہیں جس کے اوپر پالیٹکس ہوتی ہے۔ اب اگر وہاں پہ نمبر گیم ایسا ہو گیا ہے تو علی امین صاحب کو خود ہی چھوڑ دینا چاہیے، یا ان کے ساتھی اگر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یا پی ٹی آئی سو کال، کیونکہ پی ٹی آئی کے تو ہے نہیں، آزاد ممبرز ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن میری جماعت کے اندر ایسی کوئی ڈیبیٹ میری اطلاع کے مطابق ابھی تک نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی موقع ہوا تو ہماری قیادت یقیناً سی میں بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کرے گی۔ ہماری طرف سے ابھی ایسی کوئی موو نہیں ہے۔ یہ بات درست کہ ہم بھی سنتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کے رویے سے نہ صرف باقی لوگ، ان کے اپنے ساتھی بھی نالاں ہیں، اور وہ ویسے کمال کے آدمی ہیں۔ اچھا، وہ کمال کے تو آدمی ہے کارا صاحب کے یہ عمران خان کمال صاحب کی انورٹڈ کاماز میں ہے۔ جی 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 جی، میں سمجھ گیا ہوں، اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز وہ نہیں مانتے اور وہ پھر بھی چیف منسٹر ہے وہاں پر، تو ظاہری بات ہے وہ کمال تو ان میں ہے۔ اچھا قاہرہ صاحب، دوسرا یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو صاحب نے الجزیرہ کو انٹرویو دیا، اور ان سے سوال جو ہوا کہ جی کوئی ایکسٹراڈائٹ کرنے کے حوالے سے کچھ پاکستانی شہری جنہیں انڈیا جو ہے وہ ٹیررسٹ مانتا ہے، سو کال ٹیررزم اور پورا سارا، تو اس پر بلاول صاحب کا جواب آپ کی نظر سے گزر گیا ہوگا کہ یار ان تمام معاملات پر بات ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی نے اس پر شدید تنقید کی کہ ایک ایسے وقت میں جب آپ ماڈرن کنونشنل وارفیئر میں آپ کا اپر ہینڈ آیا، سفارتی جنگ بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں آپ نے جیتی، ان کو یہ والی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہ میں پی ٹی آئی کے ورژن کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے چیئرمین صاحب نے کیوں کہا یہ تو کسی وقت ان سے پوچھیں گے، میری تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی ان دنوں میں، جی لیکن ایک بات تو قرین قیاس ہے جو میں سمجھتا ہوں، میں اپنے چیئرمین کی مزاج کو جو سمجھتا ہوں، انہوں نے اس سوال کا جواب اس طرح اس لیے دیا ہوگا میرے خیال میں کہ ہم جنگ جیت گئے، ہم سفارتی جنگ جیت گئے، ہم سیاسی جنگ جیت گئے، ہم صحافتی جنگ جیت گئے، اللہ نے کرم کیا۔ اب ہمارے سامنے ایک رویہ ہے، دنیا کے اقوام کہتی ہیں کہ آؤ بیٹھ کے بات کریں، ہم بھی ہندوستان کو کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھ کے بات کریں۔ ہماری حکومت کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے، ہر سینر ایلیمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ گفتگو سیاست میں ہونی چاہیے، گفتگو کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں، جنگوں کے ذریعے مسائل حل نہیں ہوتے، جنگیں تو چیزیں کمپلیکیٹ کرتی ہیں۔ لیکن اب اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھنے کے لیے آپ کا بھی، اگر آپ کا میرا تنازع ہے تو کچھ آپ کے پوائنٹس ہوں گے، کچھ میرے پوائنٹس ہوں گے، ان کے اوپر بیٹھ کے مکالمہ ہوگا۔ اب کون سا پوائنٹ مانا جائے گا اور کس طرح مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا، یا اس کے اوپر کیا لاجک ہوگی۔ ہندوستان کے کچھ شہری جو جاسوسی کرنے کے الزام میں پاکستان میں گرفتار ہیں، اس کے اوپر ہندوستان کی گورنمنٹ کا ایک رویہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے کچھ شہریوں پہ ان کی چارج شیٹ، تو گفتگو نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کشمیر ہو، دہشت گردی کا ایشو ہو، یہ ایشو ہو، سب کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ ہم بات کرنے کو تیار ہیں، اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر ملکوں کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں تو مذاکرات میں کسی ایک فریق کو پابند تو آپ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ معاملہ نہیں اٹھائیں گے۔ قمر زمان قاہرہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، بریک کے بعد مسلم لیگ نون کے نائب صدر خرم دستگیر ہمیں جوائن کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت نون لیگ کے سینئر رہنما، مرکزی نائب صدر، سابق وزیر دفاع انجینئر خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم دستگیر صاحب، شہباز شریف صاحب کا کی چودھری نثار سے ملاقات، پھر اس کے بعد اعجاز الحق سے ملاقات، یہ دونوں پرانے ساتھی ہیں مسلم لیگ نون کے، کیا وہ واپس شامل ہونے جا رہے ہیں؟ ایک کنسیلیٹری موڈ میں ہمیں پی ایم ایل این جو ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ کی گورنمنٹ، اور دوسرا جو یہ قیاس رائیاں ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب سے بھی ملنے اڈیالہ جیل جا سکتے ہیں، کتنا وزن ہے ان باتوں میں؟ جی، ہم جو مسلم لیگ نون کے میری طرح کے کارکن ہیں، وہ ہم بھی ابھی اس کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حالیہ دنوں میں ابھی کوئی اجلاس ہونا باقی ہے جس میں اس کی باقاعدہ ڈسکشن ہو۔ تو شہباز شریف صاحب نے
ہم تو قیاس آرائی کر سکتے ہیں کہ ایک اسی سوچ سے کہ جو لوگ ناراض ہیں یا جنہیں واپس لا کر پارٹی کو کچھ تقویت دی جا سکتی ہے تو ان سے کم از کم گفتگو شروع کی جائے، کیونکہ موقع الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک مثبت دیا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اندر استحکام ہے، اگرچہ ابھی بہت کام اس محاذ پر بھی باقی ہے، لیکن مارکہ حق کے بعد ایک قوم کے اندر اعتماد بھی آیا ہے، ایک ٹھہراؤ بھی آیا ہے، پاکستان کے اندر بھی اعتماد بڑھا ہے پہلے سے، تو اس کو اور بجٹ بھی پاس ہو گیا ہے، تو شہباز شریف صاحب کا اس موقع ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی اور اپنی حکومت کی مضبوطی کے لیے جو قدم ہے وہ اٹھا سکتے ہیں، اور انہوں نے کچھ لیے ہیں۔ اچھا، کیا کوئی بیک ڈور رابطے آپ کے اور پی ٹی آئی کے کیمپ میں ہوئے ہیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے افواہیں ویسے ہی جنم نہیں لیتی خرم دستگیر صاحب، بڑی مضبوط یہ افواہیں ہو رہی تھی، آلدو حکومت نے تو ڈینائی کر دیا کہ نواز شریف صاحب جو ہے نہ وہ ملنے گئے اور نہ وہ ملنے جائیں گے، نہ انہیں ضرورت ہے، لیکن کیا اس کے پیچھے کیا آپ کی نظر میں یہ ایسی قیاس آرائیاں کیوں جنم لے رہی تھیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے جیل جانا چاہتے ہیں؟ جی نہیں، میری بھی اطلاع کے مطابق یہ بالکل غلط خبر ہے، اور پی ٹی آئی سے جو مذاکرات ہیں ان کے لیے میں بیک چینل کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون آج بھی اسی طرح مذاکرات کی میز پر بیٹھی ہے جہاں سے پی ٹی آئی اٹھ کر گئی تھی، اور انہی مذاکرات کے دوران کچھ ایسی اگر جو آپ سمجھیں کہ کانفیڈینشیل گفتگو وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ممکن ہے۔ تو اصل میں پی ٹی آئی کے سامنے ایک صاف راستہ ہے کہ ان کی جو تصادم کی، ٹکراؤ کی، آگ کی، رینجرز کو شہید کرنے والی جو سیاست تھی وہ کامیاب ثابت نہیں ہوئی، ان کے لیے ناکامی لے کر آئی ہے، اور ان کے لیے ارریلیونس لے کر آئی ہے قومی سطح پہ۔ تو ان کے لیے بھی اب یہ موقع ہے کہ پہلے انہوں نے مارکہ حق کے دوران بھی موقع ضائع کیا، اگر وہ کھل کر اظہار کرتے جو اور قومی دھارے میں آ جاتے تو انہوں نے وہ موقع بھی ضائع کیا اپنے مخمصے سے اور اپنی جو ڈبل پالیسی تھی اس سے۔ اب ان کے پاس پھر موقع ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کر کے اپنے لیے رستہ تلاش کریں، اور اب جب کہ آپ کو معلوم ہے کہ مقتدرہ کی طرف سے اور پاکستان کی افواج نے واضح طور پر ایک سے زائد دفعہ کہہ دیا ہے کہ وہ تو مذاکرات نہیں کریں گے، مذاکرات حکومت ہی کرے گی۔ تو ایک ہمیں کسی بیک چینل کی ضرورت نہیں ہے، فرنٹ چینل موجود ہے، اس کا نام پارلیمان ہے، پارلیمان میں آئے اور ہم سے بات کریں، اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے جو مستقبل کا راستہ ہے اس کو تعین کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اچھا، بلاول بھٹو صاحب نے جو انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا الجزیرہ کو دیا کہ جو بھی انڈیا کی جو ڈیمانڈز ہیں کچھ پاکستانی شہریوں کے بارے میں جنہیں وہ سو کالڈ دہشت گرد کہتے ہیں، انہیں ایکسٹراڈائٹ کرنا میں جو ہے اس پر بات ہو سکتی ہے، کس تناظر میں آپ دیکھیں گے ان کی سٹیٹمنٹ کو؟ جی بہتر تو یہ ہے کہ وہ اس کی خود ہی توجہ پیش کریں، لیکن ابھی تک تو اس معاملے میں پالیسی واضح نہیں کی گئی، اور اگر جب واضح ہوگی تو پھر اس کا اعلان بھی ہوگا۔ آج کے دور میں تو بہت کم ایسی چیزیں ہیں جو کسی طرح بھی جو ہیں وہ خفیہ رکھ کر ان پر جو ہے کام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں عادل صاحب، اب تو ٹویٹ کے ذریعے حکومتیں پالیسی اناؤنس کرتی ہیں، ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ سیز فائر اناؤنس کیے جاتے ہیں، یعنی تین ممالک جس چیز میں انوالو ہیں اس کا بھی اعلان جو ہے وہ ٹویٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس پہ آنے والے دنوں میں اگر بلاول صاحب کی کوئی سنجیدہ تجویز ہے تو آف کورس وہ تو براہ راست وزیر اعظم سے رابطہ کر کے وہ پیش کر سکتے ہیں، اور وہ پارلیمان میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس راستہ جو ہے بڑا واضح اور صاف ہے کہ وہ اس پر اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان کو پیش رفت کرے تو اس کی باقاعدہ تجویز دیں وزیر اعظم۔ اچھا، ان کی اسٹیٹمنٹ پر خرم دستگیر صاحب تنقید بھی ہو رہی ہے، اور وہ اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے جس میں آپ بھی شامل تھے، جنہوں نے بڑی ڈپلومیٹکلی زبردست میں یہ کہوں گا کہ سفارت کاری کی کے محاذ پر بھی انڈیا کو شکست دی، ماڈرن کنونشنل وارفیئر میں بھی پاکستان فوج نے انڈیا کو شکست دی۔ تو آپ کی ذاتی رائے میں اس کی ذرا ٹائمنگ پہ بات کیجیے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی ٹائمنگ ٹھیک تھی اسٹیٹمنٹ کی؟ میری ذاتی رائے تو یہی تھی کہ اب جب کہ انہوں نے ایک بہت ہی کامیاب مشن کی قیادت بھی کی ہے،
اور وہ ریاست پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے اس مشن میں. لہذا اگر ایسی جو بھی تجاویز ہیں تو بہتر یہی ہوتا کہ وہ اس پہ اب میں وہی بات کروں گا جو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے بارے میں کرتی ہے کہ اگر وہ مشاورت کر لیتے حکومت سے اس سے پہلے تو بہت بہتر ہوتا اور شاید اس سے بہتر پالیسی کا اعلان ہو سکتا تھا. اچھا، مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد کے پی کے گورنر جو ہیں وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر آئینی طریقے سے حکومت کو بدلا جائے گا، کیونکہ 35 سے 40 سے پی ٹی آئی کے آزاد اراکین ہیں جو خود بھی وزیر اعلیٰ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ایسی کسی بھی موو کو کیا مسلم لیگ نون سپورٹ کرے گی؟ جی یہ تو قبل از وقت ہے. اس سے پہلے تو جو ہے ہمیں حکومت کی پالیسی آپ کو معلوم ہے کچھ عرصہ پہلے بہت اسی طرح کی افواہ اڑی تھی کہ جی گورنر راج لگایا جا رہا ہے، لیکن مسلم لیگ نون میں میرے جیسے جو اراکین ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی. اور یہ بھی جو سٹیپ ہے اس کو بھی بہت سوچنا اور سمجھنا چاہیے. وہاں اگر پی ٹی آئی کی ایک میجورٹی موجود ہے تو اگر تو نمبرز قانون اور آئین کے تحت گورنر صاحب مینج کرتے ہیں تو ضرور آ کر جو حکومتی کولیشن ہے وزیر اعظم سے آ کر بات کریں، بلاول صاحب بات کریں اور مشاورت سے آگے چلیں. لیکن اس طرح حکومت کو تبدیل کرنا، میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، اوور آل اسٹیبلٹی کے لیے کوئی ایسا سود مند نہیں ہو. تو خرم دستگیر صاحب اگر اس منطق کو درست مان لیا جائے تو جب آپ لوگوں نے عدم اعتماد لے کے آئے عمران خان صاحب کے خلاف، ان کی حکومت 3.5 سال پورے کر چکی تھی، عوام میں غیر مقبول تھی، پی ڈی ایم عدم اعتماد لے کے آئی، اس کے بعد فوراً وہ حکومت میں آ گئے اور پھر پولیٹیکل پولرائزیشن ہم نے دیکھی ملک میں، عدم استحکام جو تھا سیاسی وہ بالکل پیک تک پہنچ گیا. تو اس کا مطلب کہ اس وقت پھر آپ کی وہ موو ٹھیک نہیں تھی، وہ غلط تھی؟ نہیں، وہ موو بالکل میری نظر میں بالکل درست تھی اور راست تھی. لیکن اس میں جو ہے وہ سیاسی ٹائمنگ کا جو ایشو ہے وہ اس پہ ضرور میری رائے رہے گی کہ فوری طور پر جیسے ہی وہ کامیاب ہوئی تھی نئے انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے تھا. وہ نہیں ہوا، بارہ اس کے وہ. لیکن ایک میں آپ کے ناظرین سے ضرور عرض کروں گا آپ کے توسط سے کہ اپوزیشن کی موجودگی یا اپوزیشن کے جلسے جلوس جو ہیں وہ آج خود پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہوتے. اگر اپوزیشن جو ہے وہ سڑکوں پر آ کر جس طرح بعض جگہوں پہ پی ٹی آئی نے کیا بیتی 9 مئی جیسے واقعات کو آپ ضرور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کہہ سکتے ہیں. جب ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ آگ لگائے، شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کرے، سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ کرے، جانوروں کو آگ لگا دے، تو اوور آل تو وہ اگر ایسی جو قانون ہاتھ میں لینے والی جو سیاسی ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ ضرور انسٹیبلٹی کہہ سکتے ہیں. لیکن آج جو ہے یا پچھلے 1.25 سال سے اپوزیشن موجود ہے، وہ جلسے کر رہے ہیں، وہ تو صرف اپوزیشن کی موجودگی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہوتی. جب اپوزیشن اپنے ہاتھ میں قانون لے پھر ہم کہیں گے کہ پاکستان کی سڑکیں جو کہ اس دوران بھی جب آپ کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل، آپ نے کہا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، پاکستان کے شہروں میں کاروبار زندگی جو ہے وہ الحمدللہ اس وقت بھی روٹین میں جاری تھا، آج بھی جاری ہے. اچھا، کیا پیپلز پارٹی کے وفاق یا پنجاب حکومت میں شامل ہونے کے چانسز ہیں؟ جی وزیر اعظم اب انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بھی جو ہے وہ اب میرے خیال میں آدھا درجن دفعہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے دعوت دی، اور اب یہی چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جہاں جو حکومت کا غلبہ تو ضرور اس سے مستفید ہو رہے ہیں لیکن ذمہ داری کے ملبے سے بچ رہے ہیں، تو وہ بھی آئیں. اور وہ ہمارے پارٹنرز ہیں، انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں 2 بجٹ اب پاس ہوئے ہیں، اس میں حکومت کی سپورٹ کی ہے. تو حکومت کی ذمہ داریوں میں بھی اگر وہ اپنا حصہ ڈالیں گے، اور ماشاءاللہ بہت ان میں قابل لوگ بھی موجود ہیں جو کچھ وزارتوں کے لیے بہت موزوں ہیں، تو وہ آ کر اگر اس میں حصہ لیں گے کابینہ میں تو کابینہ مضبوط بھی ہوگی اور ملک کی جو سیاسی استحکام ہے اس کو مزید تقویت ملے گی. آپ جیسے قابل لوگوں کو آپ کی نون لیگ کی گورنمنٹ ابھی تک ایڈجسٹ نہیں کر پائی، تو پیپلز پارٹی تو بڑی پارٹی ہے، انہیں کیسے ایڈجسٹ کر پائیں گے؟ جی لیکن پیپلز پارٹی دیکھیے نا وہ اس اتحاد کا بڑا اہم حصہ ہے. اس میں میجورٹی کا جو ہم کہتے ہیں 2/3 اکثریت حاصل ہوئی ہے اس کا حصہ ہے. تو ان کو اپنی جو جتنے ان کے اراکین اسمبلی موجود ہیں اس کے تناسب سے اگر کابینہ میں نمائندگی دی جائے
تو یہ حکومت کی جو کہتے ہیں نا ہم طویل المدتی استحکام ہے اس کا باعث بنے گی. اور وزیر اعظم کی آف کورس ثوابدید ہے کہ وہ اپنی ٹیم کا انتخاب کیسے کرتے ہیں. میرا تو شاید اس لیے نہیں ہوا کہ آپ نے ابھی سفارش نہیں کی. چلے خرم دستگیر صاحب، ہماری سفارش سے اگر کام ہوتا ہے تو شاید آج آپ بڑے تگڑے وزیر ہوتے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت پہ چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے آپ نے انجینئر خرم دستگیر اور قمر زمان کائرہ کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت جناب اعجاز الحق صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں، اپنی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، اور حال ہی میں ان کی اپنے پرانے قائد جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی. اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چودھری نثار سے بھی ملے. تو اعجاز الحق صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، ایک تو اس کا ایجنڈا کیا تھا، دوسرا وہ چودھری نثار صاحب سے بھی ملنے گئے. تو کیا یہ آپ کے پرانے ساتھی جو ہیں ایک ریکنسیلیشن کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں؟ ساتھ میں نواز شریف صاحب کا بھی کہا گیا کہ وہ خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں، جس کی گورنمنٹ نے تو اس کا جو ہے وہ باقاعدہ ایک ڈینائل جاری کر دیا ہے. لیکن آپ کی ملاقات کو اور چودھری نثار صاحب کی ملاقات کو کس تناظر میں دیکھا جائے؟ دیکھیں، پرانے ساتھی ملاقاتیں بہت اچھی بات ہیں. میں تو خود جب شہباز شریف صاحب کو تقریباً 1.5 سال کی حکومت میں پہلی مرتبہ ملنے کے لیے گیا تھا، ویسے تو انفارملی یعنی کہ یا فارملی جو ہے وہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی کوئی کھانے پہ ہو یا کہیں پارلیمنٹ کے اندر ہو. لیکن باضابطہ طور پہ میں ملنے گیا تو میں نے ان کو اس بات پہ مبارکباد دی تھی کہ وہ گئے چودھری نثار کو ملنے کے لیے، کیونکہ پرانے ساتھیوں کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے. اور سنا ہے کہ انہیں دعوت بھی دی ہے جماعت میں واپس آنے کے لیے. لیکن چودھری نثار میرے خیال میں ابھی اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. جہاں تک تعلق ہے میری ملاقات کا، دیکھیں میں تو کولیشن میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن ملاقات نہیں ہوئی تھی باضابطہ طور پر. ایک تو یہ تھا، دوسرا میں گیا ہوا تھا بلوچستان، کوئٹہ گیا ہوا تھا. واپسی میں وہاں پر مجھے بڑا تشویش ہوئی کہ حالات کے صحیح سمت میں نہیں جا رہے. خاص طور پر پولیٹیکلی انیشیٹو کوئی نہیں لیا جا رہا وہاں پہ، اور ہر کوئی ریلائی کر رہا ہے مطلب کہ لا اینڈ آرڈر کی طرف اور کنٹرول کرنے کی طرف. لیکن جو پولیٹیکل انیشیٹو لینا چاہیے وہ پولیٹیکل انیشیٹو نہیں ہے، کیونکہ ان معاملات کا حل جو ہے وہ ایونچولی پولیٹیکل انیشیٹو سے ہی آتا ہے. اور میں نے شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو حالات وہاں پر بنے ہوئے ہیں، اس میں بہتر ہے کہ آپ تمام سٹیک ہولڈر سے بات چیت کرنے کے بعد آپ انیشیٹو لیں ان لوگوں سے جو کہ ہمارے یا ان کے پہلے ساتھی رہ چکے ہیں. جیسے 1997 میں اختر مینگل صاحب جب 2 اکثریت تھی نواز شریف کے پاس، چاہتے تو اپنا بھی کسی کو بنا سکتے تھے، انہوں نے ان کو چیف منسٹر بنایا. پھر 2013 میں ڈاکٹر عبد المالک کو انہوں نے چیف منسٹر بنایا. تو ان لوگوں کو پھر شاہزین بگٹی کے ساتھ بڑے تعلقات ان کے رہے پی ڈی ایم کے دوران. تو ان لوگوں کو سب کو ساتھ مین سٹریم میں لانا چاہیے. بالکل ایک آئسولیشن میں اگر سارے چلے جائیں گے تو وہ معاملات ٹھیک نہیں لگتے. پھر اچھا اعجاز الحق صاحب، جس جانب آپ نے اشارہ کیا، اور ظاہری بات ہے پرائم منسٹر صاحب سے آپ کی اس بارے میں تفصیلی گفتگو بھی ہوئی، اس سے پہلے بھی ایک انیشیٹو تو لیا گیا کہ جی پولیٹیکل سولوشن کی طرف بات چلی جائے. پھر مالک صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن انیشیٹو صرف اعلان تو ہو گیا، لیکن اس سے زیادہ حکومت نے کچھ کیا نہیں. یہی تو سارا المیہ ہے میرے خیال میں کہ بات کی جاتی ہے. اب نواز شریف صاحب کیونکہ خود پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہے، ان کا ڈاکٹر عبد المالک سے ملنا، پھر بعد میں کوئی انہوں نے پتہ نہیں اپنی جماعت کے ساتھ کوئی میٹنگ کی یا شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ انیشیٹو لیں، لیکن وہ آگے بڑھا نہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ نو گو ایریاز بنتے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ پبلک اوپینین جو ہے وہ بھی خلاف ہوتا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بلوچستان ایک سب سے بڑا پرامن صوبہ تھا، یعنی خاص طور پر جنرل ضیاء الحق شہید کے زمانے میں مارشل لاء کے دوران اور جنیجو صاحب کی حکومت کے دوران 11 سال تک وہاں پر جو ایک پولیٹیکل انیشیٹو لیا گیا تھا شروع میں کہ تمام ضلع وطن جو تھے لیڈرز تھے بلوچی، عطا اللہ مینگل صاحب ہو گئے، غوث بخش مری صاحب ہو گئے، جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک انسرجنسی ہو رہی تھی، فوج کشی
हो रही थी, वहां पर लोग पहाड़ों पे चढ़े हुए थे, लड़ाई हो रही थी, लेकिन जब पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेकर उनको वापस बुलाया गया, उसके बाद फिर बिल्कुल पुरअमन हो गया। उन्हें बता दिया गया था कि आपका मुल्क है, आप यहाँ पर रहें, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को अगर हाथ में लिया तो फिर बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। और उसके बाद बिल्कुल वहां पर कुछ पुरअमन रहा तमाम उन 11 साल दौर में। मेरे ख्याल में इतना पुरअमन सूबा कोई नहीं था। फिर ये एक गलती इसको मैं कहूँगा जो हो गई जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, कि बुगटी साहब के साथ इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। उस ज्यादती का खमियाजा जो है वो आज भी हम भुगत रहे हैं, और इन लोगों के साथ अब गुफ्तगू से, बातचीत से मामलात को आगे ले जाना चाहिए। सर, आपने अख्तर जान मैंगल की बात की, इसी तरह मालिक साहब हो गए, ये वो लोग हैं जिनके जरिए से ये बातचीत का मामला आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मैंगल साहब तो इस्तीफा दे चुके हैं, वो तो कौमी असम्बली पे अब तो बिलीव ही नहीं करते। वो कहते हैं ये सिस्टम तो हमें इंसाफ ही नहीं दे रहा। ठीक है, उनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं हुआ, स्पीकर ने होल्ड में रखा हुआ है। अगर उनसे बातचीत की जाए तो वो वापस मेरा ख्याल है कि असेंबली में भी आने का सोच सकते हैं, और दीगर मामलात भी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, कि वो अच्छे रवादार लोग हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, वो पाकिस्तान के हक में हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान को की मुखालफत करते हुए उनको देखा गया हो। लेकिन अगर आप उनको एक कॉर्नर में जिसको भी पुश करेंगे, वो फिर बगावत करेगा, और दुश्मन इस इंतजार में रहता है, खासतौर पर हिंदुस्तान, कि वो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की अनसर्टिनिटी पैदा करे, हर हालात को खराबी की तरफ लेकर जाए, चाहे वो तरीके तालिबान की तरफ से हो या इधर बलूचिस्तान के अंदर हो। और आपने देखा गुलबदन यादेव एक नहीं था, अभी ईरान में कितने स्पाइस पकड़े गए हिंदुस्तान के, जो मोसाद के साथ काम करते हुए तमाम इंफॉर्मेशन वहां से दे रहे थे। तो इसलिए हमें चाहिए कि इस मामले को हल करने के लिए हर तरफ से कोशिश होनी चाहिए। तो जाजुल अक्सर प्राइम मिनिस्टर का रिस्पांस क्या था? आपको उनकी बातों से क्या लगा? देखो, उनका रिस्पांस पॉजिटिव था। उन्होंने कहा कि इस मामले में हम बात करेंगे, और खुद भी वो समझते थे कि उनके भी ताल्लुकात हैं, नवाज शरीफ साहब के भी ताल्लुकात हैं, मुस्लिम लीग के भी ताल्लुकात हैं, और मेरे ख्याल में तमाम जमातों के जब अच्छे ताल्लुकात हैं तो एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेना चाहिए, एक पॉलिटिकल कमेटी बन जाए तमाम जमातों की जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, और फिर उनसे जाकर बातचीत की जाए, तो मेरा ख्याल है इस मसले का हल निकल सकता है। अच्छा जाजुल अक्सर, आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी है चौधरी निसार साहब को दोबारा पीएमएलएन में शमूलियत की, तो अगर यही दावत आपको मिले, जाहिर बात है आपकी अब अलग से एक सियासी जमात है, तो क्या अपनी पुरानी जमात में आप वापस आएंगे? देखिए, अभी तो हमारी अपनी जमात है। हम उनके साथ 2013 में भी, जब हम पार्लियामेंट के अंदर थे, पंजाब में भी और मरकज में भी, हम उनके साथ कोलिशन में थे। कोलिशन का ये मतलब नहीं है कि हम कोई यानी कि सबसर्विएंट हो जाते हैं। जहां पर हम देखते हैं कि मामलात खराबी की तरफ जा रहे हैं, वहां पर हम अपनी आवाज भी उठाते हैं, कोशिश करते हैं कि पहले उन तक हम अपनी बात पहुंचाएं, अगर नहीं पहुंचती तो फिर अपनी आवाज भी उठाते हैं। तो कोशिश इस वक्त ये होनी चाहिए कि तमाम जमातें मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, और ये जो आपस में एक पॉलिटिकल वैक्यूम या वर्ड क्रिएट हुआ हुआ है, इसको खत्म करने की भी जरूरत है। बिलावल भुट्टो साहब ने जो भी इंडिया की जो डिमांड्स हैं कुछ पाकिस्तानी शहरियों के बारे में, जिन्हें वो सो कॉल्ड दहशतगर्द कहते हैं, उन्हें एक्स्ट्राडाइट करना में जो है उस पर बात हो सकती है। किस तनाजुर में आप देखेंगे उनकी स्टेटमेंट को? मैं समझता हूँ इमेच्योरिटी है। मतलब इस मार्के के बाद जब पता है कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर फुल प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, और इस मौके पर हम अपने आप को एक्सपोज करें, जैसे माजी में जितने समझौता एक्सप्रेस हुआ, पार्लियामेंट हुआ, पलवाना हुआ और फिर पहलगाम हुआ, सब में पता लगा कि पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों इतना अपने आप को नुमाया करना चाहते हैं, या कोई लाइमलाइट में आना चाहते हैं कि जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, ये नहीं देखते कि मुल्क का इससे क्या नुकसान होगा। तो ये इमेच्योरिटी है, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल इमेच्योरिटी भी है, और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि इस किस्म की गुफ्तगू करने से उनको पॉलिटिकल क्या माइलेज मिलेगा। इजाजुल हक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे आलमी उमूर पर गुफ्तगू करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे कुछ आलमी उमूर की। डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मुस्तकिल मंदूब हैं, और जो ब्रिक्स का एलामिया सामने आया है उसमें उन्होंने ईरान पर जो इसराइल और अमेरिका का हमला था उसकी मज़म्मत की है, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान की मज़म्मत इन अल्फाज में की है कि जो भी अमेरिकी पॉलिसी की मुखालफत करेगा उन पर 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि अमेरिका ने जो है वो ईरान पर जो पाबंदियां लगाई हैं, ऑब्वियसली बात सीज फायर की तरफ चली गई थी, और लेकिन क्या ये पाबंदियां जो हैं, जो एक जोरी मुआहदा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो हो जाएगा इस सीज फायर के बाद, ईरान टेबल पर आ जाएगा, अमेरिका भी आ जाएगा, क्या उसकी राह में ये पाबंदियां रुकावट बनेगी? देखिए, अभी तो मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, ना ही हमने सुना है कि ईरान आमादा है कोई मुज़ाकरात शुरू करने के लिए। तो जब तक मुज़ाकरात शुरू नहीं होते तो कबल उस वक्त हो कहना कि सैंक्शंस का क्या स्टेटस होगा। जाहिर है ईरान पे जिस किस्म के सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं, सैंक्शंस इम्पोज किए हैं, उससे ईरान की मईशत इकोनॉमी को बहुत ही यानी कि धचका लगा है, डैमेज हुआ है। तो ईरान तो कब से कहता है कि जी ये सैंक्शंस हटाएं, ताकि मुज़ाकरात का एक माहौल बनना चाहिए जो पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल तो लगता तो यही है कि जब तक मुज़ाकरात किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे, और वो शुरू ही नहीं हुए अभी तक, तब तक मैं नहीं समझती कि सैंक्शंस पे कोई अमेरिका फैसला करने को तैयार है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सारी सूरत में एक चीज तो बड़ी वाज़ेह हमें नजर आई कि कतर के अलावा मशरिक वुस्ता के जितने भी मुस्लिम ममालिक थे, उनकी हुकूमतों का कोई बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रोल हमें नजर नहीं आया। और ऑब्वियसली ईरान और इसराइल के दरमियान असल जो तनाज़े की वजह है वो फलस्तीन है, वो गजा है। तो ये जो मुस्लिम ममालिक की हुकूमतें हैं, वो उस तरह से किरदार अदा करती हमें नजर नहीं आती जो कि इन ममालिक के अंदर पब्लिक सेंटिमेंट पाया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट आपकी इंटरप्रिटेशन है कि मुस्लिम उम्मा अवाम कुछ चाहती है। जाहिर है वो चाहती है कि गाजा में जो कत्लो गारत हो रहा है, एथनिक क्लेंसिंग हो रही, जेनोसाइड हो रहा है, उस पर अरब ममालिक, चाहे वो खलीजी हों, बल्कि मुस्लिम ममालिक मैं कहूँगी कि उनको एक ऐसी पोजीशन लेना चाहिए जिससे कि इजराइल पे दबाव हो, प्रेशर आए, और या अमेरिका पे प्रेशर आए कि वो इन टर्न इजराइल पर प्रेशर डाले। लेकिन हमने देखा कि ये जो कॉन्डक्ट रहा है अरब मुल्कों का, वो उन आप कह सकते हैं अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं रहा, बल्कि कईयों ने तो कोऑपरेट किया है। जब ईरान और इजराइल की जंग हो रही थी तो कुछ ने तो मदद की है इजराइल की। तो इससे तो फिर जाहिर है मायूसी ही हो सकती है एक पॉपुलर लेवल पे। अच्छा, कुछ हमारे जो सियासतदान हैं, पिछले दिनों देख रहा था 2-3 स्टेटमेंट्स ऐसे आई कि अगर इब्राहिम अकॉर्ड पर अमल हो जाता है, टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ बात चली जाती है, तो पाकिस्तान को भी कुछ अरब ममालिक के साथ मिलकर शायद इसराइल के साथ ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइज कर लेने चाहिए। हालांकि पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टैंड जो है 1947 से वो बड़ा सिंपल है कि इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करना। एक ऐसे वक्त पे जो कि इजराइल कत्लो गारत कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है गाजा में, वेस्ट बैंक में मिलिट्री ऑफेंसिव से वहाँ भी लोग शहीद हो रहे हैं फ़लस्तीनी, और जो बेचारे गरीब भूखे फ़लस्तीनी हैं जो लाइनों में खड़े होके एड की तलाश में, खाने की तलाश में लाइनों में खड़े होते हैं, उन पे जो इजराइल फायरिंग करता है उनके सोल्जर्स, ऐसे वक्त पे पाकिस्तान, ये तो मेरा ख्याल है सोचना ही बिल्कुल ही गलत होगा। एक ऐसे वक्त पे हम ये बात करें इजराइल की रिकग्निशन की, मैं समझती हूँ ये तो सबसे बड़ा बिट्रेयल होगा, सिर्फ फलस्तीनी कॉज के साथ नहीं, मैं समझती हूँ कि हमारे अपने प्रिंसिपल्स के साथ होगा। आखिर पाकिस्तान की एक प्रिंसिपल पोजीशन रही है कितने अरसे से, हमने तो हमेशा ये कहा है कि इजराइल की रिकग्निशन का सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक एक फलस्तीनी रियासत नहीं बनती जो आज़ाद हो और कंटिगुअस हो, और हाँ टू स्टेट सोल्यूशन के ही तहत। लेकिन जब तक वो नहीं होता बेस्ड ऑन द प्री 1967 बॉर्डर्स, तब तक तो मैं समझती हूँ कि इसको कंसिडर ही करना बिट्रेयल होगा।
अच्छा, जब डॉक्टर साहब ईरान और इसराइल का सीज फायर हुआ और ऐलान उसका अमेरिका की जानिब से हुआ, लेकिन हमने फौरन उसके बाद देखा कि दोनों जानिब से सीज फायर की वायलेशन हुई, मुख्तलिफ दावे भी हुए। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्टेटमेंट आपको याद होगी, उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। पहली दफा उन्होंने शायद इसराइल को पब्लिकली स्नब किया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैसे रीड करें इस सिचुएशन को? लेकिन ये वही अमेरिका था जिसने इसराइल का साथ दिया और ईरान पर हमला भी किया। देखें, जो इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, मेरा ख्याल है उस पर तो कोई असर नहीं हुआ। एक आध स्टेटमेंट अगर ट्रंप ने दे दी तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है अमेरिका और इसराइल के दरमियान, और फिर जो अमेरिकी हिमायत है इसराइल के लिए, जिसकी वजह से इसराइल इज कैरिंग आउट जेनोसाइड, इसको हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? तो एक स्टेटमेंट कहीं उसने अगर दे भी दी तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पॉलिसी ही तब्दील हो गई। ये तो बहुत ही मिस्टेकन किस्म की इंटरप्रिटेशन होगी। उनकी रिलेशनशिप आप देख रहे हैं, अब भी अमेरिका तो हमेशा इसराइल के साथ ही खड़ा होता है और खड़ा रहेगा। मैं तो कोई इसमें तब्दीली नहीं देखती। जो इस वक्त सीज फायर की भी बात हो रही है, वो भी अमेरिका चाहता है कि इसराइल के टर्म्स पे हो। वो तो सिर्फ चाहता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ चाहता है कि हॉस्टेजेस रिलीज हों। उसको तो कोई परवाह नहीं है कि फलस्तीनी जो उनके राइट्स हैं वो उनको दिए जाएं। बिल्कुल उसको तो परवाह ही नहीं है। उसको तो सिर्फ ये है कि एक आर्जी सीज फायर हो जाए, जिससे कि अमन तो नहीं आ सकता। कोई आर्जी चीज हो उससे अमन तो नहीं हो सकता ना। तो बस वो हो जाए जिससे हॉस्टेजेस जो है वो रिलीज हो जाए और बस बात वहां खत्म हो जाएगी। तो आई थिंक एक स्टेटमेंट पे हमें इतनी बड़ी उम्मीद बांधना तो बिल्कुल ही गलत होगा। डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।